معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز انسان ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تمہیں فکر صرف موت کے بعد کی ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ اتنے سادہ ہوتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ قسم کھانے کے بعد لوگ جھوٹ نہیں بولتے۔ یقین رکھو کہ انسانوں کی حساب فہمی سے اللہ کا حساب کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ کوئی بھی نعمت اور زندگی کی تر و تازگی اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک کہ گناہ نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ کسی آدمی کی بیوقوفی کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے مہمان سے کام لے۔ جو بے نیاز بن کر رہتا ہے وہ اپنے معاشرے میں قابل احترام ہوتا ہے، اور جو لوگوں کا ضرورت مند ہوتا ہے وہ ان میں ذلیل رہتا ہے۔ نیکی دراصل انسانوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا نام ہے، جبکہ خالی نیکی تو کوئی نیکی نہیں ہوتی۔ بڑی مبارک ہے وہ جان جس نے آخرت کی فکر کی، اپنا گھر بار ملک و مال خرچ کر ڈالا، روحانی کیفیات کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم کو لاغر کیا، سونے کے خزانے کے لیے پہلے گھر کو ویران کیا اور پھر اس کو روح سے آباد کیا۔ اللہ کے خوف سے وہ کام اپنی زندگی سے نکال دو جو اللہ تعالیٰ کے خوف کا سبب بنتے ہیں۔ تقدیر کا تعلق اللہ کی چاہت سے ہے اور تدبیر کا تعلق میری چاہت سے ہے۔ دو منصوبوں پر کام یکسوئی سے محروم کر دیتا ہے، اور یکسوئی کے بغیر عروج حاصل نہیں ہوتا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، سچ وہی ہے جو سچے کی زبان سے نکلے۔ سچے انسان کا جھوٹ مصلحت پر مبنی ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹے انسان کا سچ منافقت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو صرف کام کے لیے نہ مانا کرو، بلکہ کہو کہ وہ کرتا ہے تو کرے اور نہیں کرتا تو اس کی مرضی، ہم اس کو مانتے چلے جائیں گے۔ اپنا راز اپنے سینے میں رکھنے والا خود بھی چین سے رہتا ہے اور اس کا راز بھی محفوظ رہتا ہے۔ ہر چلنے والے کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور تمام لوگوں کا انتہائی مقصد موت ہے۔ جو موت کے انتظار میں ہوگا وہ نیک کاموں میں جلدی کرے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اطمینان اللہ کی یاد سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید پڑھا کریں، کیونکہ ہمارے پاس جینے کے لیے کچھ رہے نہ رہے، مرنے کے لیے تو کچھ ہونا چاہیے۔ خوشی ہے اس کے لیے جس کا سینہ کینے سے خالی ہو، دل کھوٹ سے پاک ہو، اور خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے دل کو تقوی کا لباس پہنائے۔ عقل ایک ایسا برتن ہے جو خالی رہنے کے لیے بنا ہی نہیں، لہٰذا عقل کو اچھی چیزوں سے بھر لو، ورنہ شیطان اس میں اپنا کوڑا ڈالتا رہے گا۔ جو شخص اپنی عقل پر بھروسہ کرتا ہے وہ لوگوں سے الگ رہتا ہے۔ جو ادھورا رہ جائے وہ کبھی مکمل نہیں ہوتا، خواہ وہ کہانی ہو، خواب ہو، زندگی ہو یا انسان۔ تمہاری بادشاہی اس دن حق پر ہوگی جب تم نفس کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے۔ زیادہ باتیں نہ کرو، اس سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اور لوگ اکتا جاتے ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں جن کا جواب خاموشی ہوتا ہے۔
آدمی کی ہلاکت زیادہ گفتگو کرنے میں ہے۔ تمہیں غصے کے لیے سزا نہیں ملے گی، بلکہ تمہارا غصہ تمہاری سزا خود ہے۔ روح کے اپنے آنکھ کان ہوتے ہیں جن سے وہ ان چیزوں کو بھی سمجھ لیتی ہے جن کو عقل نہیں سمجھ سکتی۔ لوگوں سے خوبصورت لہجے اور ادب کے ساتھ بات کرو تاکہ بہترین جواب سنو۔ سوال کیا گیا، میں چاہتا ہوں کہ آگ مجھے نہ جلائے۔ جواب ملا، آنکھوں کو نامحرموں اور زبان کو لوگوں کی غیبت سے روکو۔ حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اے بیٹے، جب لوگ اپنے حسن کلام پر فخر کرنے لگیں تو تم اپنی حسین خاموشی پر ہی فخر کرنا۔ اللہ تعالی ہر بولنے والے کی زبان کے نزدیک ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ تقویٰ یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز سے پرہیز کرے جو اس کو گناہ گار بنائے۔ جو آخرت کی کامیابی کو دوست رکھتا ہے اس کے لیے تقویٰ ضروری ہے۔ بے شک ادنیٰ ریاکاری بھی شرک ہے، اور بلا شبہ تھوڑی سی خیانت بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ حقیقت تک پہنچنے کے لیے اپنی ذات کی نفی ضروری ہے۔ جو شخص عذاب کے وعدوں سے ڈرتا ہے وہ اپنے نفس سے دور ترین چیز قیامت کو نزدیک کر لیتا ہے۔ احساس کمتری میں مبتلا انسان ناکارہ ہو جاتا ہے۔ روٹی کھا کر لفظوں والا شکر تو سب کرتے ہیں، اپنی روٹی کسی کے ساتھ بانٹ کر شکر نصیب والے کرتے ہیں۔ اللہ کو لفظوں سے خوش کرنا چھوڑ دیں، عمل پکڑو۔ آدمی زندگی کی کامیابیوں پر پھولا نہیں سماتا، ہر ایک کو ٹھونگے مارتا رہتا ہے۔ یہ نہیں جانتا کہ کامیابی کے ساتھ ناکامی بھی وابستہ ہے۔ زندگی بڑی عجیب چیز ہے، یہ لیتی بھی ہے اور دیتی بھی ہے۔ سمندروں کو دریا بھی دیتی ہے اور سمندروں سے بادل بھی لیتی ہے۔ ہنس کر یا رو کر زندگی تو گزارنی ہے، اگر روئیں گے تب بھی گزرے گی، اگر ہنسیں گے تب بھی۔ اگر اس نے گزرنا ہی ہے تو رونا کس بات کا؟ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو خرابی ہمیں موجود ہوتی ہے ہم خیال کرتے ہیں کہ یہ خرابی دوسروں میں بھی ضرور ہوگی۔ کچھ لوگ محبت کے اہل نہیں ہوتے، انہیں اپنی ذہانت پر اس قدر مان ہوتا ہے کہ وہ دوسروں میں کیڑے نکال کر، کسی اور کا قد چھوٹا کر کے، کسی دوسری کی خوبیوں میں خرابی کا پہلو نکال کر اپنی عظمت کی کلا جگاتے ہیں۔ سالوں کا تعلق ہو یا غضب کا عشق یا پھر بلا کی محبت، جن لوگوں کے لیے آپ بیکار ہو جائیں وہ لا تعلقی ظاہر کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاتے۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو جہاں وہ دوسروں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔ بات یہ ہے کہ جب محبت مل رہی ہوتی ہے تو سمجھ نہیں آتا کہ کبھی محبت دینی بھی پڑے گی۔ کسی دوسرے کی خوشیاں صرف اس وجہ سے خراب نہ کرو کیونکہ تم اپنی نہیں پا سکے۔ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کرو تاکہ ان کی بھائی چارگی سے فائدہ حاصل کر سکو، اور ان سے خندہ پیشانی اور کشادہ روئی سے پیش آؤ تاکہ ان کے کینے سے محفوظ رہ سکو۔ جو شخص نیک نیت ہو اس کا رزق زیادہ ہوتا رہے گا۔ جب کوئی شخص دے کر جتلاتا ہے تو اس کا گناہ اس کے صدقے کے ثواب سے زیادہ ہو جاتا ہے۔
دولت وہی اچھی ہوتی ہے جو عزت کی حفاظت میں کام آئے۔ رزق خود اسے تلاش کرتا ہے جو اسے تلاش نہیں کرتا۔ دلوں کا غم گناہوں کو پاک کرتا ہے۔ جلدی سے معاف کر دینا انتہائی شرافت، اور بدلے میں جلدی کرنا انتہائی ذلت ہے۔ دینے والا مانگنے والے سے بہتر ہوتا ہے، اور بانٹنے والا دینے والے سے افضل ہوتا ہے۔ صبر دل کی عبادت ہے اور نفس کی مشقت۔ جس طرح محبت دینے کے لیے دل کا وسیع ہونا ضروری ہے، اسی طرح محبت سمیٹنے کے لیے ظرف کا وسیع ہونا ضروری ہے۔ اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دے سکیں، تب بھی وہ آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ یہ بھی کیا کم سزا ہے کہ رب آپ کو ان کی لگن لگاتے جن کو آپ کی پرواہ ہی نہیں۔ جب کسی نے آپ کو چھوڑنا ہوتا ہے تو وہ کسی بھی چھوٹی سی بات کو وجہ بنا لیتا ہے۔ بات ہی رہ جائے گی تاریخ میں، ورنہ اس دنیا میں جو آیا گیا۔ اس کے نام جس کے سب نام ہیں، جسے کسی نام کے بغیر بھی پکارا جا سکتا ہے، یاد کیا جا سکتا ہے۔ سائل کو سائل بننے سے پہلے مدد دے دو، سائل کو سوال کرنے کی تکلیف سے بچایا کرو۔ جس نے علم کو زندہ کیا وہ کبھی نہیں مرا۔ خواہشوں کی تابع داری ایک لا علاج مرض ہے۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے، اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ کوئی بڑا کام صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے۔ جب توجہ کا مرکز اپنی ہی ذات کی خوبیاں ہوں تو انسان اپنی اصلاح میں سست اور دوسروں پر تنقید کرنے میں چست ہو جاتا ہے۔ غلط ہو جائے تو بھی یہی سوچو کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مایوسی سے ہارنا نہیں چاہیے، بلکہ مایوسی کو ہرا دینا چاہیے۔ امید بڑے کام کی چیز ہے، اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں۔ آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ امیدیں صرف اللہ پر لگا لو، دنیا کی ضرورت سے نجات مل جائے گی۔ اچھے مزاج کی بہترین علامت یہی ہے کہ آدمی برے مزاج کو برداشت کر لے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا تم یہ مت سمجھو کہ تم کسی سے بہتر ہو، یہی تقویٰ ہے۔ اے اللہ، دنیا کی جتنی حقیقت ہے اس کی اتنی ہی طلب عطا فرما، اور آخرت کی جتنی وسعتیں ہیں ان کے مطابق جد و جہد کی توفیق عطا فرما۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، کیا پتہ یہ بھی ہماری حیثیت سے زیادہ ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواہش پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے، اور خواہش سے مغلوب ہونا چوپایوں کی۔ نیک لوگوں کو دشمنوں سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اچھے اخلاق رزق کی وہ اعلیٰ قسم ہے جو بے حد خوبصورت مقدر والے کو ملتی ہے۔ استغفار کی کثرت رزق کو کھینچ لاتی ہے۔ نظروں کی حفاظت حکمت، دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے۔ حیا اور پاک دامنی
خیروں بھلائیوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اسے نرم مزاج بنا دیتا ہے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو خود تجھ میں موجود ہو۔ دل کو بڑا رکھو، دماغ کو ٹھنڈا رکھو اور آواز کو میٹھا۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات سمجھو۔ میرے اعمال پہ ملتا تو بھوکا رہتا، میری حیثیت سے بڑھ کر وہ خدا دیتا ہے۔ حسرتیں، حیرتیں، تمنائیں، ایک دنیا میں کتنی دنیائیں۔ موجوں کے اتحاد کا عالم نہ پوچھیے، قطرہ اٹھا اور اٹھ کے سمندر اٹھا لیا۔ وہ صرف عبادتوں والوں کا نہیں، ندامتوں والوں کا بھی رب ہے۔ کبھی کبھی انسان ایک نامعلوم سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کس چیز سے ناخوش ہے، اپنی زندگی سے، حالات سے، لوگوں سے، یا پھر اپنے آپ سے۔ اس نے کن کہا اور سب کچھ ہو گیا، وہ کن کہے گا اور کچھ نہیں رہے گا۔ وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم کچھ نہیں تھے، کچھ نہیں ہیں اور کچھ نہیں رہیں گے۔ وہ اس کی حقیقت ہے اور یہ ہماری حقیقت ہے۔ اللہ سے ہمیشہ خوبصورت گمان رکھو۔ فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے۔ بس وہی ہے جو بے چین دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ پھر اللہ تمہیں ایسے خوش کر دے گا گویا کہ تم کبھی غمگین تھے ہی نہیں۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور اللہ کی نظر تمہاری نیت پر ہے۔ دعا کے مقام پر دعا دینا اپنی جگہ، بددعا کے مقام پر دعا دے جانا بڑی فقیری ہے۔ کٹ گیا درخت مگر تعلق کی بات تھی، بیٹھے رہے زمین پر پرندے تمام رات۔ ایک تعلق کو بکھرنے سے بچانے کے لیے دن رات گزرتے ہیں اداکاری میں۔ اگر نماز پڑھنے سے تم گناہ اور برے کام سے باز آ جاؤ تو سمجھ لو کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے۔ لوگ اس کہانی کو مزے لینے کے لیے سنتے ہیں جس کا وہ حصہ نہیں ہوتے، اور ہر اس مسئلے کا حل جانتے ہیں جو ان کا نہ ہو۔ وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا، اب وہ روتا ہے چپ نہیں ہوتا۔ دنیا پکارتی تھی تو اٹھتے تھے نا قدم، گونجی تیری صدا تو قدم رقص کر گئے۔ پانی کی طرح بہہ گئیں صدیاں کبھی کبھی، اکثر ہوا ہے یوں بھی کہ لمحے ٹھہر گئے۔ رحمان کے بندے کے لیے رحمان کو ناراض نہیں کرتے، ظرف رکھتے تو جان پاتے، چپ بھی ایک شکایت ہے۔ غرور کو کبھی دل میں داخل نہ کرنا، ورنہ سارا کیا دھرا مٹی میں مل جائے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنا دل خود ہی دکھاتے ہیں۔ جھوٹے کے جھوٹ کو درکار ہے آواز بلند، سچا جو بولے گا تو لہجے میں صداقت ہوگی۔ وہ شخص کس طرح تکبر کر سکتا ہے جو مٹی سے بنا ہو اور مٹی میں جانے والا ہو۔ جس کی معرفت صحیح ہو جاتی ہے اس کی ہمت اور طبیعت فانی دنیا سے ہٹ جاتی ہے۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، یہ وہ وقت ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ ایک تکلیف کی وجہ سے اپنے ارد گرد 100 نعمتوں سے بے پرواہی بھی بدنصیبی ہے۔